وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صل من قطعك واعف عمن ظلمك وأحسن إلى من أساء إليك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم۔ عالم رؤیا میں دیکھا ایک ماہ جبی، عالم رؤیا میں دیکھا ایک ماہ جبی، گوشے جنگل میں بیٹھا تھا غمگین و حزی۔ پوچھا میں نے اے پہ کرے حسن و جمال، پوچھا میں نے اے پہ کرے حسن و جمال، سچ بتا اپنا پتا تو جن ہے یا پری یا کسی چمن کا نونہال۔ رو کر وہ کہنے لگا جن ہوں نہ پری نہ خانہ ویران میں سے ہوں، رو کر وہ کہنے لگا جن ہوں نہ پری نہ خانہ ویران میں سے ہوں، میں تو لوگوں کا ٹکرایا ہوا ایک مذہب اسلام ہوں۔ اب جگہ ملتی نہیں لوگوں کے دولت خانوں میں، اب جگہ ملتی نہیں لوگوں کے دولت خانوں میں، اس لیے چپ کر کے رہتا ہوں جنگل کے ویرانوں میں۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام اساتذہ اور میرے ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، یہ موضوع نہایت ہی اہم اور وقت کے تقاضے کے عین مطابق ہے، اس لیے کہ آج ہر طرف الغار ہے کہ اسلام پر فطر مذہب ہے، لیکن اگر تعصب کے نک اتار کر دیکھا جائے تو اسلام وہ واحد مذہب ہے کہ امن و سلامتی اس میں کوٹ کوٹ کر بھر دی گئی ہے، اور اس کے علمبردار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو نظام زندگی، قانون، اخلاق اور تہذیب و تمدن دیا اسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ جی ہاں، اسلام سے قبل ظلم و جبر کے بھیانک طوفان 400 برپاتے، بدامنی اور درندگی ہر طرف رخصاتی، خرمن امن پر بجلیاں گرائی جا رہی تھی، انسانیت کا خون پانی سے زیادہ سستا ہو چکا تھا۔ ان حالات میں عالمی امن کے سفیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر لوگوں کو امن کا یوں درس دیا: صل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، اور امن و سلامتی کی خوشخبری دی، فرمایا کہ ایک زمان آئے گا جب حرا سے مخمل نشی خاتون تنہا سفر کرے گی، اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ اس حدیث کے راوی حضرت عدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس عورت کو دیکھا جو حرا سے اکیلی سفر کے لیے نکلی اور اس نے آ کر کعبے کا طواف کیا، اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف دامن گیر نہیں تھا۔ ارباب علم دانش، اسلام کے پرامن مذہب ہونے پر فتح مکہ کی تاریخ بھی شاہد ہے کہ جس وقت تمام مشرکین مکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے، ان میں وہ بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وطن سے بوطن کیا تھا، ان میں وہ بھی تھے جن کے تیغ ثنا پیکر قدسی کے قتل کے در پہ تھے، ان میں وہ بھی تھے جو صحابہ رضی اللہ عنہ پر ظلم و تشدد کر کے ان کو انگاروں پر لٹا کر اوپر سے بھاری پتھر رکھ دیا کرتے تھے۔ آج وہ سب سر جھکائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرزور آواز میں پوچھا کہ تم کو معلوم بھی ہے آج تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ یہ لوگ پکار اٹھے اسلام پر امن مذہب ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالمی امن کے سفیر ہیں، اس وقت آپ انتقام لینے پر قادر تھے۔ ہاں، باوجود ان تمام تر تکلیفوں، زیادتیوں اور ظلم و جبر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الیوم یوم المرحمہ کا اعلان کر دیا اور تمام آنے والے حکمرانوں کو بتا دیا کہ اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جس نے نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ غیر مسلم اقلیتوں اور رعایا کو عقیدے، مذہب، مال و جان، عزت و آبروں کی تحفظ کی ضمانت دی ہے۔ سامعین محترم،
کچھ مخالفین اسلام کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے. یہ اعتراض بالکل غلط ہے، اس لیے کہ جنگ تو ہر مذہب کے لوگوں نے برائی کو ختم کرنے کے لیے لڑی، لیکن ان کی نیت خیر کا پھیلانا ہوتی تھی. زمانے نبی کے جنگوں میں جو صحابہ شہید ہوئے ان کی تعداد 256 ہے اور 567 کافر مردار ہوئے. یہ کل جانے جو ختم ہوئے ان کی تعداد 823 ہے. صرف اتنے جانے گئی. نتیجہ یہ نکلا کہ وحشی متمدن بن گئے، کافر و شرک موحد بن گئے، مسلموں کا خوف امن میں تبدیل ہو گیا. الغرض اسلام نے امن و امان کی ایسی فضا قائم کر دی تھی کہ دنیا کی جتنی مہذب قومیں تھی وہ اس بات کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر دنیا میں امن و امان چاہتے ہو تو صرف اور صرف اسلام پر عمل کرنے سے ملے گا. اگر دنیا میں راحت و سکون کے متلاش ہو تو اسی مذہبی الہی کو اپنانے سے ملے گا. اگر دنیا میں اطمینان اور فرحت کے پیاسے ہو تو صرف اسی راہ محدثی پہ چلنے سے ملے گا. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ بڑھے گا جتنا کہ دباؤ گے.